ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کو سمجھیں گے۔ سورہ آل عمران مکمل کر لینے کے بعد قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کا آغاز کریں گے۔ یہ مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 بڑی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کا مشترکہ نام الزہراوین رکھا ہے، یعنی 2 روشن صورتیں۔ سورۃ النساء 176 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور منافقین سے خطاب ہوگا، اور اس صورت میں معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی طرف بھی متوجہ کیا جائے گا، یعنی عورتیں اور یتیم وغیرہ۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے تقریباً 4 رکوعات خاندانی قوانین پر مشتمل تھے، جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اب اس صورت میں معاشرتی سطح پر مزید ہدایات دی جائیں گی۔ پھر آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں جنس سیکس کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اگر اس پر قدغنیں نہ ہوں تو افراد جنسی فساد کا شکار ہو جائیں گے، پھر معاشرے میں تباہی پھیل جائے گی۔ تو اس بارے میں ابتدائی احکام جاری کیے جائیں گے کہ اسلامی معاشرے میں جنسی نظم و ضبط کیسے قائم کیا جائے اور جنسی بے راہ روی سے کیسے نمٹا جائے۔ تو یہ صورت کا مختصر سا خاکہ ذہن میں رکھیے، بقیہ تفصیلات انشاءاللہ تفسیر کے دوران آتی رہیں گی۔ تو دیکھیے پہلی آیت کی طرف، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت کا آغاز کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی ان کی زوجہ حوا کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت پھیلا دیے۔ اب پہلی آیت کے اس حصے پر غور کیجئے جو ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا جس میں تمام انسان برابر ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت، نمبر 2 اس کی تخلیق، اور نمبر 3 ایک ہی جوڑے کی اولاد، یعنی مالک ہونے کی حیثیت سے سب انسانوں کی ربوبیت ایک ذات کر رہی ہے، اور نمبر 2 کہ تمام انسانوں کو اسی ایک ذات نے پیدا کیا، اور نمبر 3 پھر پیدا بھی ایک ہی جوڑے آدم و حوا علیہم السلام سے کیا۔ ان 3 چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو جو معیارات انسانوں نے ایک دوسرے پر فوقیت کے بنا رکھے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے، یہ خاندان، رنگ و نسل، وطن وغیرہ، ان چیزوں کو اختیار کرنا انسان کے بس کی بات ہے؟ مالک کائنات نے جس نسل اور خاندان میں اور جس رنگ میں اور جس وطن میں پیدا کر دیا، انسان وہیں پیدا ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے یہ چیزیں کیسے باعث فوقیت ہو سکتی ہیں؟ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں تو اللہ نے بڑا واضح کر کے فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ جو قومیں اور قبیلے میں ہم نے تم کو تقسیم کیا، یہ تو صرف پہچان کے لیے کیا ہے۔ پھر آگے بتایا کہ رب کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے، اللہ کی مخالفت سے بچتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ اصول زندگی کی مخالفت اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ تو غور کیجئے،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آغاز میں ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ گھریلو اور معاشرتی اصولوں پر وہی عمل پیرا ہو سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور خوف آخرت ہو۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر آیت کو شروع سے دوبارہ دیکھیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو، اور رحمی رشتوں سے خبردار رہو۔ دیکھیے، ہم نے عام طور پر یہ دیکھا ہوگا کہ گھریلو یا معاشرتی زندگی میں کوئی معاملہ اگر طول پکڑ جائے اور کوئی فریق اس کے حل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اسے خوف خدا یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی اس ہٹ درمی کو چھوڑ دے۔ تو اس سے ہمیں دو سبق ملیں گے۔ ایک یہ کہ اگر اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو تم خود بھی ڈرو، اور نمبر دو، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کردہ تعلیمات کی پابندی کر لیا کرو کہ پھر تمہیں واسطے ہی نہ دینے پڑیں۔ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تم معاملے کے بگڑ جانے پر ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دے کر حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہو اور اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو خود بھی ڈرو، بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ پہلے ہی اللہ کی طرف سے فراہم کردہ تعلیمات کی پابندی کر لیا کرو تاکہ نوبت لڑائی جھگڑے تک ہی نہ پہنچے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ رحمی رشتوں سے خبردار رہو۔ یہ رحمی رشتے کون سے ہیں؟ وہ رشتے جن کا تعلق رحم یوٹرس سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے کے تعلقات اور رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور ان سے غفلت کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث قدسی بھی سن لیجئے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ان اللہ انا الرحمن، کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحم وشققت لہا اسمی، رحم کو میں نے ہی پیدا کیا اور رحم کو اپنے نام رحمان سے نکالا۔ یعنی اللہ کی ایک بہت بڑی صفت رحمان ہے نا، اسی رحمان نے رحم یعنی یوٹرس کو پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام رحمان کی مناسبت سے رکھا۔ اب آگے حدیث کے الفاظ سنیے، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتْتُهُ، اور جو کوئی صلہ رحمی کرے گا یعنی جو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو قطع رحمی کرے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو دیکھیے، اگر انسان کو اللہ پر ایمان ہے اور اس کی صفت رحمت سے تعلق اور محبت ہے تو اس صفت رحمت سے تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صلہ رحمی کے وصف کو اپنایا جائے۔ یہیں پر تصویر کا دوسرا رخ بھی قابل توجہ ہے کہ کچھ لوگ صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کے نام پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے موقع پر باپردہ رہنے کو ضروری نہیں سمجھتے، اور رشتہ داروں کی وہ تقریبات جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنے کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال رحمی رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب آیت مبارکہ آخری حصہ دیکھیے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کو یہ پختہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو یہی سوچ انسان کو تقوی کے مراحل طے کرواتی ہے۔ اور بالخصوص گھریلو زندگی میں جہاں پولیس اور عدالت کی رسائی کم ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے گھریلو زندگی میں تو خصوصی طور پر تقوی کی انتہائی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ اب ذرا اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کے مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو
خطبہ نکاح میں کیوں پڑھتے تھے؟ اصل میں یہ دلہا اور دلہن کو اور اس کے خاندان والوں کو پوری رہنمائی فراہم کی جاتی تھی۔ یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں 4 آیات پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورۃ الاحزاب کی 2 آیات 70 اور 71، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال سورۃ النساء کی پہلی آیت میں گھریلو اور معاشرتی زندگی کے لیے بہترین بنیاد فراہم کر دی گئی۔ اگر ان بنیادی چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی نظر ہٹ گئی تو انسان گھریلو اور معاشرتی زندگی میں مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔